بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب ہم وہیں سے لیکچر کا آغاز کرنے لگے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی ریکارڈنگ میں چھوڑا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور البتہ تحقیق جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو تم نے ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، نبوت کی نشانیاں، یا جن سے پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے کہ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا ان کے بعد۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے سے تم نے اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم، یا تم تو تھے ہی ظالم۔ اس سے کیا مراد ہے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا تو تم نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ بچھڑے کو شریک ٹھہرایا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر یہ ثابت کیا کہ انہوں نے بچھڑے کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہا گیا ہے قرآن کریم میں شرک کے معاملے میں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ ظالمون کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی شرک کیا تھا، اور شرک اللہ رب العزت کے نزدیک ناپسندیدہ گناہ ہے، ایسا عمل ہے جس کی معافی نہیں ہوگی، اور یہ عظیم ترین گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، کوہ طور کو تمہارے سر پہ اٹھا کے تم سے وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا لے لو، مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے لے لو اور مضبوطی سے اسے پکڑ لو۔ وَاسْمَعُوا، اور اسے سن لو، کیونکہ عمل کرنے کا جو فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سنا جائے۔ اطاعت کا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے کسی چیز کو سنا جائے۔ قَالُوا سَمِعْنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی اختیار کی۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا کیا چاہیے تھا؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، اور کہا کیا؟ سمعنا وَعَصَيْنَا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ آگے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یہ کس وجہ سے تھا؟ کہ ان کے دل بچھڑے کی محبت میں بھرے ہوئے تھے، یا ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کس قسم کا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور تم مومن خود کو مومن کہتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس قسم کا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں شرک کی طرف راغب کر رہا ہے اور تم خود کو مومن کہہ رہے ہو۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت یا اللہ رب العزت کی ربوبیت اختیار کرنے کا فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ شریک ٹھہرا رہے تھے اور خود کو مومن بھی کہتے تھے اور پکا مومن کہتے تھے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، آگے سے موت کی آرزو نہ کرنا، یعنی یہ لوگ موت سے چونکہ موت سے ڈرتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ہمیں موت نہ آئے، اور کہتے یہ تھے کہ اگر کہتے خود کو اللہ رب العزت کے لاڈلے پیارے اور محبوب لوگ تھے، اور اسی کی نشاندہی یہاں پہ کی گئی ہے۔
قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، تم لوگوں کے لیے ہے، خالصتاً تمہارے لیے ہے، اس میں دوسروں کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی اس میں دوسروں کی شرکت، کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے، تو تم موت کی تمنا کرو۔ فتمنوا الموت، تو تم موت مانگو، کیونکہ موت مانگو گے تو جنت ملے گی نا۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اس حوالے سے امام ابن جریر، ان کی تفسیر آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، جس کو تفسیر جریر طبری بھی کہتے ہیں، الجامع البیان بھی کہتے ہیں، اس میں عبداللہ بن عباس کی سند سے بیان کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عباس کی روایت انہوں نے بیان کی ہے کہ یہودی اگر اس وقت یہ دعا کر لیتے، یعنی موت کی دعا کرتے، تو تمام یہودی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی نہ رہتا، یعنی یہودی کوئی نہ بچتا۔ اگر یہ اس وقت کہہ دیتے کہ دنیا آخرت چونکہ ہمارے لیے ہے، جنت چونکہ ہمارے لیے مخصوص کی گئی ہے، اس لیے ہم مرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت وہ سارے کے سارے مر جاتے۔ ناظرین اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، یہودیوں کے 3 طرح کے عقائد ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں اللہ رب العزت کے حوالے سے۔ یہ چونکہ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، یعنی اس طرح کے عقائد کی وجہ سے نا یہ لوگ زیادہ کفر و شرک کا شکار ہو گئے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ہم بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کریں یا نہ کریں، قرآن کو تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ کی نبوت پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہمارے عقائد پر، ہماری ایمانیات پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس پر یہ بات کہی گئی ہے کہ پھر تم موت کی تمنا کرو، ٹھیک ہے، تو موت کی تمنا کر کے خود کو سچا ثابت کرو۔ موت کی تمنا نہ کرنے کا بیان، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ان میں سے کوئی بھی ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے اور کیا آگے بھیجا ہے، اس وجہ سے یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ مومن کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا، مومن اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ کہیں اس سے کوئی گناہ نہ ہو گیا ہو، کوئی ایسا ناپسندیدہ عمل اس سے سرزد نہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو یہودیوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے نا، یہ اس وجہ سے موت سے ڈرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس کے باوجود یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے ہے، ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، لیکن در حقیقت یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ اس حوالے سے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت بیان کی، ٹھہریں میں اس کو ذرا کنفرم کر لوں۔ جی، امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ جو پیچھے اس کے نیچے جو ریفرنس ہے یہ بھی بخاری کا ہے۔ لمبی عمر کے حریص، یہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ والی چیزیں نا ہم میں بھی ہیں، اس حوالے سے یہ ایک دفعہ لیکچر ختم ہو جائے میں تھوڑی ڈسکشن کروں گی۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم انہیں
لمبی عمر کے حریص پاؤ گے. تم انہیں جب بھی کبھی دیکھو گے یہ لمبی عمر کی خواہش کر رہے ہوں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ اس معاملے میں شرک یعنی مشرکین سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. مشرکین تو صرف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نا، اور یہ مسلسل جینا چاہتے ہیں. اور جینا کس لیے چاہتے ہیں؟ تاکہ عیش پرستی میں مبتلا رہیں، دنیا ان کو ملی رہے، دنیا کی محبت انہیں اس قدر ان کے دلوں میں رچ بس گئی ہے، اور اپنی مرضیاں کرتے رہیں. اس وجہ سے یہ جو ہے نا یہ لمبی عمر چاہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہاں گیا؟ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ہزاروں سال جیے، یعنی 1000 سال جینا چاہتا ہے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ ان کی جو لمبی عمر ہے وہ انہیں عذاب سے دور نہیں کر سکتی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت وہ سب دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں یا جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ انسان کو لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے یا مرنے کی؟ آپ مجھے یہ ویڈیو کی کمنٹ میں نیچے لکھ کے بھیجیے گا کہ انسان کو لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اور اگر لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر مرنے کی دعا کرنی چاہیے تو کیوں کرنی چاہیے. یہ دونوں صورتیں آپ نے مجھے بتانی ہیں. لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ میں آپ کو ابھی ویسے بتانا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہاں پہ سامنے حدیث لکھی ہوئی ہے اسی ریفرنس میں، تو وہ بھی آپ کو ابھی بتانی ہے. اس وجہ سے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتانا ہوگا کہ انسان کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی موت کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں جب کہ وہ دنیا میں موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے، مفسرین اکرام یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو مرنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی عطا کی گئی ایک نعمت ہے. اللہ کی عطا کردہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت نے جتنی اسے زندگی عطا کی ہے وہ خیر میں گزرے، خیر کے کاموں میں گزرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے، اور خاص طور پہ کوئی ایسا کام وہ کر جائے جو اس کے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے. ویسے تو پوری زندگی ہی نجات کے لیے گزارنی چاہیے. زندگی کا ہر پل، ہر لمحہ، 1 گھنٹہ، 1 منٹ، 1 سیکنڈ ایون اللہ رب العزت کے سامنے ہم جواب دیں ہیں ہر چیز کے. ہم جو اپنا فضولیات میں وقت ضائع کرتے ہیں اس کی بجائے ہمیں اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں میں اپنا وقت گزارنا چاہیے. ہمیں دین سیکھنا چاہیے، پڑھنا پڑھانا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں اگر ہم دنیا کے کام بھی کرتے ہیں تو وہ کام بھی ان میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے پاس دنیاوی ڈگریاں نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. دنیا میں رہنا ہے تو یہاں کا بھی تو ساز و سامان ہونا چاہیے نا، لیکن آخرت کے لیے جو فکر ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. ناظرین اکرام، جب تک ہم آخرت کی فکر اپنے دلوں میں نہیں رکھیں گے ہم گمراہ ہوتے رہیں گے. کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں شیطان ہمیں گمراہ کرتا رہے گا. تو گمراہی سے بچنے کا اہم ترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ اللہ جو میری زندگی ہے وہ بھی خیر میں گزرے اور موت بھی خیر کی حالت میں آئے. یعنی اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے. ایمان کی حالت میں ہماری موت آئے اور اس حالت میں آئے جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو. تو یہاں پہ یہ جو حدیث ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے کہ امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت یا مشکل حالات میں یا کسی مصیبت میں موت نہیں مانگنی چاہیے. اللہ سے موت نہیں مانگنی چاہیے،
یہ ویسے ٹو دا پوائنٹ جیسے حدیث لکھی ہوئی ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ کے لکھ لیں، لیکن میں اس کی ایکسپلینیشن کی صورت میں اس کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں. اور اگر مانگے بھی تو اس حالت میں مانگے کہ اللہ اگر میرے لیے زندگی بہتر ہے، میرے حق میں بہتر ہے تو تم مجھے زندہ رکھ، اور اگر اس حال میں میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے فوت کر دے، یعنی میرا انتقال ہو جائے، میں مر جاؤں. یعنی جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، بہت زیادہ مصیبت میں ہوتا ہے، تو بعض اوقات مایوس ہو کر، پریشان ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مر ہی جاؤں تو اچھا ہے. تو یہاں پہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے حق میں مر جانا بہتر ہے تو مجھے ختم کر دے. ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سب سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور جہاں سے کوئی مشکل ہو یا کوئی آپ کو پرابلم ہو، آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ لوگ واٹس ایپ پہ میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.